बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज कराची में MQM पाकिस्तान ने भी मुतनाज़ा बल्दियाती बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। नौबत लाठी चार्ज, आंसू गैस तक आन पहुंची। दर्जनों कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं। MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इससे पहले जमात इस्लामी कराची 26 दिन से इसी बिल के ख़िलाफ़ धरना दिए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, लेकिन इस बिल के हवाले से कोई भी पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई। इस मौजू पर होगी बात। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा इमरान खान साहब के दौरा चीन का और मुशीर एहतसाब के तौर पर नई तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है, वो है साबिक DG नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को मुशीर एहतसाब बनाया गया है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे आज भारत का यौम जमहूरिया पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, इसका होगा जिक्र। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं कि आज खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को यौम वफ़ात है। उनकी खिदमात पर, उनकी शख्सियत से बात शुरू करते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। औरिया साहब, आज खलीफा अव्वल का दिन है और इस हवाले से जो है आज हम प्रोग्राम भी इसी से शुरू करेंगे, उसके बाद सियासी मौज़ूआत के ऊपर आएंगे। देखें, पहली बात तो यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इकबाल ने एक जगह बांधा है, और वो हदीस ये है कि मैंने पूरी दुनिया में हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया। सिर्फ एक शख्स है, वो है अबू बकर, जिसका बदला क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जो है वही दे सकते हैं जितने उनके एहसानात हैं। इकबाल लिखते हैं, मन शबे सिद्दीक़ रा दीदम बख़ाब, मैंने एक रात सिद्दीक़ अकबर को ख्वाबों में देखा। गुलज़ खाके राह ओ चीदम बखाब, और मैं उनके रास्ते के अंदर जो बिखरे हुए रेख थे, इसको फूलों की तशबीह दी है, उनको मैं चुन रहा था। अमन नास बर मौलाए माँ, ये वो हदीस है कि आप तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा मेरे आका, मेरे मौला सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके करीब थे, उन पर एहसानात आपके थे। कलीमे अव्वल सीनाए माँ, आपने उनको, सीना कहते हैं तूर का, वो जो जैसे कहते हैं जहाँ उसको तूर पे गए थे, सीना का पहाड़ जो था, तो कहते हैं मेरा कलीम जो है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब जो शख्स किया था वो यही थे। हिम्मत एऊ किश्त मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लाम गारो बद्र कब्र की, यानी वो जिस कुरान पाक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सानिए स्नैन कहा गया है, दो में से एक, और वो वज़कुल साहिब ही ला तहज़न अल्लाह माना, एक दूसरे को तसल्ली दे रहा था कि देखो डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। माना यानी हम दोनों के साथ अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी और सिद्दीक़ अकबर के साथ भी। फिर दुनिया में बड़े बड़े मौरख़ हैं, हर चीज़ है, लेकिन एक बात टाइमबी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर न होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है वो कहता है कंसोलिडेट ही नहीं हो सकती। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के मामलात उस ज़माने में पेश आए हैं, मुसलमा कज़्ज़ाब का मामला है, मुनकिरीन ज़कात का मामला है, क्या क्या कुछ, आपने उस पूरी की पूरी इसको इस्टेब्लिश किया दावत को, और उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत का हक अदा कर दिया। और ये हैरान कुन बात है कि ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर जो थे, इनके ज़माने में ही इस्लाम जो है वो एक ऐसी सतह पर पहुँच चुका था कि जिसको फिर दुनिया में तारीख़ में कोई उसका इनकार नहीं कर सकता, कोई उसको फिर जैसे कहा नाकाबिल तस्खीर हो गया हुआ था। असल मतलब यह है कि सिद्दीक़ अकबर की जो शुरू दिन से कुर्बानी, और सिद्दीक़ का लक़ब आपको देखिए कहाँ से मिला कि मेराज का वाक़या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बयान किया, और वो जो आयत आई है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, कि हमने, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक रातों रात। तो मक्के के लोग जो है उन सिद्दीक़ अकबर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त जो है वो ये कह रहा है, तो क्या कोई शख्स ऐसे जा सकता है? उन्होंने कहा अगर मेरा दोस्त कह रहा है तो फिर सच कह रहा है। तो उस दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सिद्दीक़ लक़ब दे दिया था। इस तरह एक और कमाल की जो उनका वाक़या है, और वो वाक़या जो है उसको भी इकबाल ने नज़म किया है कि जैसे जंग तबूक के ज़माने में बहुत सारे मवाक़ात, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल कर रहे थे चंदे के तौर पे, मदद के तौर पे, तो हज़रत उमर समझते थे कि मैं इस दफ़ा जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास माल बहुत है। तो आधा माल वो ले आए और आधा घर रखा। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार था कि अबू बकर सिद्दीक़ आएगा तो क्या होगा।
جب وہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جو کچھ گھر میں تھا وہ لے آیا ہوں. اور پھر آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا گھر والوں نے کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا. اور اقبال نے وہاں کہا تھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بے شک. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن بڑھتے ہیں اب سیاسی موضوعات کی جانب. اور صاحب آج کراچی کے اندر ایک نیا میدان لگا اور آج ایم کیو ایم پاکستان اسی بلدیاتی بل کے خلاف میدان میں نکلی، جس کے اوپر جماعت اسلامی 26-27 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہے. اب یہ جو بلدیاتی بل کے حوالے سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، خود تحریک انصاف بھی اس کے خلاف ہے، ایم کیو ایم بھی اس کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے. لیکن سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک 26 دن سے پرامن دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جس انداز میں، اور آج یہ دھرنا نکلتا ہے، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، میڈیا کی زینت بنتا ہے، 2-3 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم بھی اس میدان کے اندر اپنے جو ہے وہ حاضری لگا دیتی ہے. اور اسی پر جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے ہیں. ہمارے پاس بیورو چیف کراچی خانزادہ صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور ایم کیو ایم کی جو پاکستان کی سیاست ہے، اور اس وقت جماعت اسلامی ایک طرف ہے، خود تحریک انصاف بھی جو ہے اس بل کے خلاف میدان کے اندر ہے، تو یہ ان تمام جماعتوں کی کوششیں برابر ثابت کیوں نہیں ہو رہی خانزادہ صاحب؟ بھئی دیکھیں عثمان صاحب، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ ایک تو جو بلدیاتی ترمیمی قانون ہے، یہ اصل میں قانون نہیں ہے، یہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ترمیم ہے یہ تمام جمہوری روایت کو، رواج کو، اصول کو، طریقے کو پامال کر کے اور اسے نظر انداز کر کے کی گئی ہے. ہمیں سندھ اسمبلی کے کئی اراکین نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایجنڈا سرو کیا جاتا ہے، اراکین سے اعتراض طلب کیے جاتے ہیں، حزب اختلاف سے بات کی جاتی ہے، اور جس چیز سے مشاورت ہوتی ہے اس سے مشاورت کی جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے صرف عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل ٹیبل کیا اچانک، اور صرف 6 منٹ کے اندر اس کو پاس کروا لیا عددی اکثریت کی بنیاد پر. اس بل کی خلاف متحدہ قومی مومنٹ بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، اور وہ جو جن کے جو معدود چند یعنی جس ایم ایم اے کے جو رکن ہیں، ایک رکن ہے عبدالرشید، وہ بھی ہیں، اور ٹی ایل پی کے رکن بھی ہیں. یہ سب جو سندھ میں اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سب اس بل کے خلاف ہیں. اچھا خانزادہ صاحب، اگر مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف عددی اکثریت کی بل بوتے پر بل منظور کرا لیتی ہے، اگر پیپلز پارٹی نے اگر کرا لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ سر دیکھیے، بات برائی کی نہیں ہے، بات تو پھر وہ جمہوریت کے ابو جان اور امی جان تو نہ بنے. دیکھیے، جب تحریک انصاف عددی اکثریت کی بنیاد پر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو جو حزب مخالف کی، اور یہ صاحب میری بات سنیں نا، جب تحریک انصاف نے عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ کیا تو بتائیے کس نے اچھا کہا؟ جب یہی تو وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے خانزادہ صاحب دیکھیں، دیکھیں ہم بحث کو ایک طرف لے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر ہے کیا، کیونکہ عددی اکثریت پر تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، عددی اکثریت پہ ہی برطانیہ میں، فرانس میں، سب جگہ ایک ایک ووٹ کے اوپر ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ٹرمپ جو اس نے بل پاس کیا تھا ایک ووٹ کے اوپر کیا تھا سینٹ کے اندر. بالکل سن لیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بل بنیادی طور پر بل غلط ہے، بل غلط ہے. بل بنیادی طور پر جس پہ اعتراض ہے ان لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر شہری آزادیوں کو سلب کرنے والا بل ہے، شہری اختیار کو سلب کرنے والا بل ہے. یہ ہے عدم جمہوریت، یہ ہے وہ بل کا معاملہ. جی اگر اور یہ صاحب اگر میری پوری بات آپ سنتے تو میں یہی آ رہا تھا کہ یہ اچانک اور عددی اکثریت کی بنیاد پر جو بل یا جو اس میں بل نہیں ہے، جو ترمیم منظور کرائی گئی ہے، اس ترمیم میں کیا ہے، جو کراچی کا جو میئر ہوگا یا سندھ میں بلدیاتی اداروں کے جو چیئرمین اور جو یونین کونسل کے چیئرمین ہوں گے وہ بے اختیار ہوں گے، وہ کاسا لیس ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہرکاروں کے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوگی. وہ میئر کراچی ہو، وہ حیدرآباد کا میئر ہو، وہ لاڑکانہ کا میئر ہو، وہ میر پور خاص کا میئر ہو، وہ سندھ کے گاؤں دیہات قصبے کسی بھی بلدیاتی ادارے کا سربراہ ہو، اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہوگا.
جب اختیار کچھ نہیں ہوگا تو ایسے بلدیاتی قانون کو کوئی کیا کرے گا، ایسے صحیح۔ بلدیاتی ترمیم کو کوئی کیا کرے گا؟ اچھا، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی خاندان صاحب، جی خاندان صاحب ایک بات اور بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے لاٹھی چارج تو کر لیا، اب بلاول لے کے جلسہ چل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، ایک فیکشن شروع ہو گیا، اور اب علی زیدی جو ہیں وہ لاڑکانہ سے آ رہے ہیں کراچی کی طرف، ٹھیک؟ اب یہ جو گتھم گتھا شروع ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی میدان جنگ بنے گا، اسلام آباد میدان جنگ بنے گا، یا رستے میں کوئی میدان جنگ بنے گا؟ دیکھیں جی، سیاسی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے دیہی، شہری اور وفاقی علاقے سب میدان جنگ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حزب مخالف، اپنی مخالف جماعتوں کا خیال نہیں کیا تو وفاقی حکومت سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بلاول صاحب کی ریلی کا خیال کریں گے، اور سندھ حکومت سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ علی زیدی کی ریلی کا خیال کریں گے؟ صاحب، جو سیاسی افہام و تفہیم ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میرا خیال کرو گے، میں تمہارا خیال کروں گا، اور ملک اور قوم اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اچھا خانزادہ یہاں ایسا صاحب، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی خبر چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ باتوں پر پیش رفت ہوئی ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ تو 4 ہفتے سے جاری ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بھی آئے، مذاکرات ہوئے بھی، تعطل کا بھی شکار ہوئے، ایک وزیر آ کے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرے وزیر اشتعال انگیز بیان دے کے اس مذاکرات کو سبوتائش کر دیتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر کا جھگڑا بھی نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر جو مختلف گروپنگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو دی جانے والی جو یقین دہانیاں ہیں وہ حزب اختلاف کو دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے یہ جو بلدیاتی آرڈیننس ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم کو جمہوری انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، اگر کراچی کا میئر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، لاڑکانہ کا، حیدرآباد کا، سکھر کا میئر اگر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، اور یہ کوئی بھی جو وفاقی یعنی جمہوری ہمارا نظام جو ہے، کبھی بھی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حکومت مسلم لیگ کی ہو یا حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا آپ تحریک انصاف کی ہے، بلدیاتی الیکشن خوش دلی سے کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوئے ہیں باوردی حکمرانوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں اور انہیں امپاور کیا ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے ہمیں، اور یہ سب یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔